الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. دوستو یہ سورہ الشمس کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے 7 قسم کھائی ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے. دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، سورج میں تپش ہے، چاند میں برودت اور ٹھنڈک ہے، آسمان میں بلندی ہے اور زمین میں پستی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کا نفس اور اس کو بنانے والا. حدیث میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انک انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. انسان کا یہ جو نفس ہے، ایک تو نفس ہے ہمارے جسم کے اندر. پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اس پر اور بتا دیا تھا کہ یہی شرکش ہے. شیطان کو یہ سگنل دیتا ہے گرین لائٹ، پھر شیطان اور نفس دونوں مل کر کے انسان کو بدعملی کی راہ لے جاتے ہیں. اور انسان کے روح میں، جسم میں ایک چیز ہے روح. روح جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اب انسان اپنے اختیار سے 2 طاقت ہے اس کے پاس. ایک طاقت ہے نیکی کر کے روح کو طاقت پہنچائے اور وہ نفس پر غالب آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے نفس کو طاقت پہنچائے اور روح کو کمزور کر دے، نفس غالب ہو جائے روح کے اوپر. اللہ ایسا نہ ہونے دے ہمارے ساتھ. اور دونوں کی خوراک الگ الگ ہے اور یہ ایک بہت طویل مضمون ہے. روح انسان کی آئی ہوئی ہے 7 آسمان کے اوپر. مومن کی روح عرش اعظم کے نیچے سے آئی ہے اور اس کی خوراک بھی زمین میں نہیں ہے. اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق ربانیت سے ہے. ذکر یہ اللہ نے آپ کو یا نبی نے سکھلایا ہے. عبادت اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا اور کیسے کرنی ہے طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. تو ایک ہے روح کی خوراک. جب روح کو خوراک ملے گی ربانی یا روحانی تو اس سے روح کو طاقت ملتی ہے. تو جب روح کو طاقت ملے گی تو روح نفس کے اوپر غالب آئے گا. اور ایک یہ ہے کہ روح کی خوراک جو اللہ رسول کی طرف سے ہے وہ اس کو نہ دی جائے، اور نفس کی خوراک
بھرپور دی جائے. بندہ عبادت نہ کرے، گناہ میں ملوث ہو تو روح اس کی ڈیمیج ہوتی ہے اور نفس اس کا سرکش ہوتا ہے اور نفس روح کے اوپر غالب آتی ہے. بے شمار لوگ ہیں، آپ کو ملتے ہیں، ہمیں بھی ملتے ہیں. جی مولوی صاحب نماز میں جی نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. جی مہینوں گزر جاتا، قرآن کریم کو بندہ ہاتھ میں نہیں لیتا. جب ہاتھ میں نہیں لے گا تو پڑھنے کی توفیق کیسے ملے گی؟ جی ایسے لوگ بھی ملے کہ مولوی صاحب قرآن تو بچپن میں میں نے پڑھا تھا لیکن پھر اتفاق نہیں ہوا تھا، اب ہم قرآن پڑھنا بھول گئے. جی اللہ نہ کرے یہ عذاب ہم پر یا آپ پر یا کسی پر ہو. تو ایک تو اعلانیہ طور پر نفس کی خوراک ہے، یہ تو دونوں واضح فرق ہے. پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو روح کو بھی خوراک دیتے اور نفس کو بھی خوراک دیتے. جی نفس کو خوراک دیا تو نفس تگڑا ہو گیا، روح کو خوراک دی تو روح کو تھوڑی سی طاقت مل گئی. جی کبھی اس نے اس کو پچھاڑا اور کبھی اس نے اس کو پچھاڑا. لیکن تزکیہ جس کو کہا جاتا ہے، اپنے نفس کی تہذیب، نفس کی سرکشی کو توڑنا، نفس کو سزا دینا، یہ بہت ہی جوکھن کا کام ہے اور یہ اللہ والے کرتے ہیں. اللہ والا اللہ تک اسی لیے پہنچتا ہے کہ وہ نفس کی خوراک اور نفس کی خواہش نفس کو دینے نہیں دیتا. بہت واضح مثال ہے اس کی. آپ نماز پڑھ کے ابھی جا رہے ہیں، آپ نے کسی ایک آدمی کو چھیڑا نہیں، لیکن اس نے راستے میں آپ کو کوئی گندی گالی دے دی. تو اب نماز کا تقاضا پڑھ کے جانے کا یہ تھا کہ آپ گالی دینے والے کی گالی کو سن کر انسنی کر دیجیے. گالی دینے والے نے دیا، اس سے آپ کے بدن میں سوراخ تو ہوا نہیں، کپڑے میں داغ تو لگا نہیں. ہاں وہ جو جس کو بولتے ہیں انا، میں اس سے عمر میں بڑا تھا، میری داڑھی سفید تھی، یہ کل کا لونڈا میرے سامنے پیدا ہوا ہے، مجمع کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کیوں کر دیا. یہ نفس کی خوراک ہے. یہ کس کی خوراک ہے؟ کس کی؟ نفس کی. تو یہ تو تقریباً سبھی لوگ دے رہے ہیں نفس کو خوراک. جی ہاں، جب نفس کی سرکشی ٹوٹ جائے گی تو گالی دینے والے کو آپ دعا دیجیے گا، بھائی اللہ تجھے ہدایت دے، بھائی اللہ تجھے ہدایت. اور یہ کام ہم کس نے کیا؟ بہت واضح دلیل ہے، لیکن یہ میں نے پہلے بتا دیا بہت کڑوا جھوٹ ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، اور کیا ہوا وہ تفصیل میں نہیں جانا مجھے، جبریل آ گئے کہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو حضور اکرم رحمت کائنات ہیں اور ہم سب کے آئیڈیل ہیں. اسی لیے میں نے ایک دن کہا تھا اپنا آئیڈیل کسی کو مت بنائیے، حضرت کو بنائیے تو منزل پر پہنچنا بہت آسان ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی پیشکش کو نہیں ٹھکرایا، مت کہیے، قبول نہیں کیا. اور کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ ان کو ہدایت دیجیے، یہ مجھے نہیں جانتے. جی لیکن آج ہی میں دلواؤں گا مسجد سے باہر آپ کو،
اگر آپ نے نہیں 2-4 فیٹ لگا دیا تو میرا نام نہیں جی. ارے اس کو ہمت کیسے ہوئی؟ اور یہ بات قرآن کا لیے کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی وَاصْبِرْ پی جائیے عَلَى مَا يَقُولُونَ جو انہوں نے کہا ہے اس کو پی جائیے. وَاهْجُرْهُمْ اور ان کو چھوڑ دیجئے حَجْرًا جَمِيلًا گھڑ کر کے بھی نہ دیکھیے. جی یہ ممکن ہے. یہ کون کرے گا؟ جس کو ولایت مل چکی ہے یا جس کا نصیب اچھا ہے، ولایت ملنے والی ہے. کبھی اللہ ولایت دینے کے لیے گالیاں دل سنواتے بھی ہیں. کیوں؟ ٹیسٹ فور ٹیسٹنگ. ہاں تو ہم لوگ ٹیسٹنگ میں فیل ہو جاتے. ارے میں بڈھا تھا یار، کچھ تو خیال کر دیتا، میں اس کے دادا کے مرا جی اس نے میرے سفید ٹوپی کا ہی نہیں احترام کیا یار. نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ دونوں صفت ہے انسان کو اللہ نے دی ہے، دونوں راستہ چوائس کر سکتے ہیں آپ، ولایت کا بھی اور غیر ولایت کا بھی. منزل پہ پہنچنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. منزل پہ پہنچنے کے لیے یا کچھ لینے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ بہت سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن قرآن کے نمونے پر زندگی نہیں لاتے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ جو ہے ہماری انا میں، یہ جب تک کہ انسان بکری کی میں کو نکالے گا نہیں اس وقت تک ولایت نہیں ملتی. ہاں اپنے دیکھیے آج کل لوگ کوئی انگوٹھا پہن کے ولی بن رہا ہے. انگوٹھا سمجھ گئے؟ اس سب انگلی میں 5 گو انگوٹھی پہن لے گا تو پتھر سے کیا ولایت ملتی ہے بتائیے؟ 17 قسم کے ڈیزائن کا کپڑا پہن لیا اللہ لے اور سب چرسی بھنگی ہیں، سب مست ہو رہے ہیں. وہ صرف مجمع میں یہ ضرب مارے گا جی اللہ وہ مست ہو جاتے. نہیں، اس کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے شاید 1-2 دن پہلے سنایا تھا یا کسی کو فون پر بتایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بیچ دیا غلام بنا کر کے. تو ان کا جو استاد تھا اس استاد نے چند علامتیں بتائی تھیں. بتایا تھا میں نے؟ نہیں، کسی اور کو فون پر میں نے سمجھایا. کہا کہ نبی جو ہوں گے نا آخری، وہ جب مدینے ہجرت کر کے آئیں گے تو صدقہ دو گے تو نہیں کھائیں گے، ہدیہ دو گے تو کھا لیں گے. جمعہ کو سنایا تھا شاید یا کبھی کسی سنا، جلدی جلدی سن لیجیے. وہ آئے پہلے دن کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، حضور نے کہا اٹھا لو. دوسرے دن آئے پھر کھجور پیش کر کہا یا رسول اللہ ہدیہ ہے، حضور نے کھایا، سب کو کھلا دیا. ایک علامت پوری ہو گئی. دوسری علامت کیا تھی کہ حضرت کے پیٹھ مبارک پر جہاں پہ بائیں طرف دل ہے، اسی سامنے بائیں طرف مونڈھے پر شانے پر ختم نبوت ہوئی. اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد نیچے رسول بیچ میں اللہ اوپر، یا اللہ اوپر بیچ میں رسول نیچے محمد. تو حضور تو چادر اوڑھے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ نہیں چادر اوڑھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں. تو کسی کا شعر ہے نا، بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی کے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. تو یہ دائیں بائیں گھوم رہے تھے چیک کرنے کے لیے. تو حضور سمجھ گئے ان کے اشارے سے کہ یہ کسی چیز کی جستجو میں ہے. تو آپ نے اپنے جسد مبارک سے چادر کو کھسکا دیا اور ختم نبوت دکھلا دیا. 2 علامت پوری ہو گئی. اب تیسری علامت جو ان کے استاد نے بتایا تھا راہب نے کہ کوئی نامناسب بات کہو گے اس نبی کو، ٹھیٹ زبان میں برا بھلا کہو گے.
تو وہ غصے سے نہیں دیکھیں گے، تم کو مسکرا کے دیکھیں گے. یہ ہے نفس کا سدھر جانا. وہ نبی ہے بات صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو لیکن وہاں تو حضرت عمر بھی ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ایک بات حضرت خاتم النبیین کو کہی. تو حضرت عمر تو وہی تھے، تو انہوں نے کہا لا تستعجل، عمر جلدی نہ مچاؤ. حضور سمجھ گئے. تو حضور نے مسکرا کے دیکھا حضرت سلمان فارسی کو، تو یہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے جی. تو نفس جب بن جاتا ہے تو اس پر بڑے دلائل ہیں قرآن میں جی. قرآن میں بڑے دلائل ہیں. آج کا درس تو ختم ہو جائے گا، اس کو میں مکمل کروں گا انشاءاللہ 2 دن بعد، 2 دن ختم ہونے کو. تو نفس کی خواہش سے انسان کی خوراک نفس کو ملتی ہے. مثلا میں نے تعریف کر دیا، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، نفس خوش ہوگا. اور کہا جی یار پڑھتے پڑھتے نماز تم کو 60 سال ہو گئے، ابھی تک سنت مطابق نماز ہی نہیں پڑھے، چل چل جا جا، تیرے جیسا ملا ٹلا کی طرح میں نے دیکھا، چل یو گو جی. یہ دلیل ہے کہ اس کا نفس سدھرا نہیں ہے. کیوں؟ جب درخت پر پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں، تو اس کو جھکنا چاہیے. یہ نہیں کہے گا نماز تو نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، یا اللہ تم کو جزائے خیر دے کہ تم نے میرے نماز کی ایک خامی بتا دی، میں اب اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے صحیح جواب. یہ نہیں کہ اچھا چل چل، کل کا چھوکرا لونڈا، کل تو پیدا ہوا میرے سامنے چڈی پڑ کے گھومتا تھا، ابھی آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے. نہیں، یہ بات غلط ہے. ہمارے یہاں عادتاً یہی ہوتا ہے، بڑے میاں لوگ یہی کہتے ہیں کہ چل چل جایا. تو نفس کا بننا، روح کا بننا یہ ہے کہ انسان اس کی خوراک اس کو نہ دے. اور کبھی کبھی اللہ آزمانے کے لیے ایسا کرواتے ہیں. کیا طائف والوں نے یوں ہی پیٹا تھا حضور کو؟ یہ وہ چاہ رہا تھا تک قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین کا نمونہ ان کے ماننے والے اہل ایمان کے سامنے آ جائے. ان کی مرضی کے مطابق جو عرش پر بلا رہا ہے اور وہاں بلا کر کے جی السلام علیکم ایھا النبی کہے گا، وہ پٹوائے گا دوسروں سے؟ نہیں، یہ سب حکمت ہے دوستو. چلو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمت میں لے چلے. بس بابا.